سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال ہے اللہ کے حضور کس طرح توبہ کرنی چاہیے؟ جواب ہے اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب آپ مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے؟ جواب ہے آپ کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب ہے 11۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک۔ سوال ہے ردیف کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ سوال ہے زکوٰۃ کی رقم کون سے نیک کام میں استعمال نہیں کی جا سکتی؟ جواب ہے مسجد کی تعمیر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے گانا کس نے گایا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے شراب کے اندر کون سی چیز ملانے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب سرکہ بن جائے۔ سوال ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کن اہم موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب ہے غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تھے؟ جواب ہے ایک مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ سوال ہے فرشتوں نے کس کس کو غسل دیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حنظلہ بن ابی عامر ثقفی کو۔ سوال قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا ہے؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، قرآن مجید میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے۔ سوال ہے کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام دینے کا حکم دیا گیا تھا؟ جواب ہے سورہ مدثر۔ سوال ہے کون سا ایک لفظ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب ہے قوم عاد کی۔ سوال، لمبا قد چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے۔ سوال ہے موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔ سوال، کون سا پھل ہے جس سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 70 نمازوں کی امامت فرمائی؟ جواب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کو یہ سعادت ملی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے اپنے والد کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر۔ سوال ہے بیت المال کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا سے کہاں ہوئی؟ جواب ہے مقام عرفات میں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ سوال، دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب ہے غصہ۔
سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب ہے صوبیہ لونڈی کو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سوال سب سے پہلے الحمدللہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال سرزمین عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟ جواب ہے تفریح کی نیت سے شکار کرنا۔ سوال طوفان نوح علیہ السلام کس چیز سے شروع ہوا اور وہ چیز کہاں ہے؟ جواب طوفان نوح علیہ السلام ایک تنور سے شروع ہوا جو کہ کوفہ میں ہے۔ سوال ہے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب ہے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لائے۔ سوال ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جواب ہے جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ سوال قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی؟ جواب ہے سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے پاک پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب ہے استعمال شدہ پانی۔ سوال کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب ہے یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال ہے لوگوں کے اعمال ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے 2 مرتبہ جمعرات اور سوموار کو۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال ہے وہ کون سا مردہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ صبح نہار منہ کیا پینے سے وزن کم ہوتا ہے؟ صبح نہار منہ لسی پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔
سوال ہے اسرائیل کس پیغمبر کا نام ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے شرک کو۔ سوال ہے پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب ہے صفا کی پہاڑی۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کس دن ہوا تھا؟ جواب ہے قتل کا یہ حادثہ بدھ کے دن ہوا، بعض کہتے ہیں منگل کے دن۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہے شب معراج میں چوتھے آسمان پر۔ سوال ہے خواتین جنگ احد کون تھی؟ جواب ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے دنیا میں کون سی ایسی جگہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بہت ناپسند کرتا ہے؟ جواب ہے بازار سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہیں۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب ہے ظہر کی نماز۔ سوال، سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے سودی بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینا کیسا ہے؟ جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینے میں کوئی مضرت نہیں، کیونکہ ملازم اسے سود کے لیے نہیں رکھتا بلکہ حکومت اسے حفاظت کی غرض سے رکھتی ہے تاکہ ملازم اپنی تنخواہ لے سکے۔ اسی طرح بینکوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک رقم منتقل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ ممانعت اس میں ہے کہ انہیں سود میں استعمال کیا جائے یا سود میں ان سے معاونت لی جائے، لیکن کسی مناسب جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بینکوں میں حفاظت کی غرض سے رکھنا یا کسی دوسرے مگر غیر سودی سبب کی وجہ سے یا بینک کے ذریعے انہیں منتقل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حکومت تنخواہیں بینکوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر اور قابل سلامتی ہے۔ سوال، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کتنے سالوں تک کیا تھا؟ سوال ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے وہ صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورت روم کے کتنا عرصہ بعد پوری ہوئی؟ جواب ہے 7 سال بعد۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ نصر۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے ساتھ 80,000 فرشتے جلوس کی شکل میں نازل ہوئے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال ہے، کہ سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کعبے کے بارے میں فرماتا ہے وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورت ال-عمران میں۔ سوال ہے، کس نبی کی جان لینے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے تلوار۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے، نکاح کرنے کے لیے کون سا دن بہت افضل ہے؟ جواب ہے جمعۃ المبارک کا دن۔